اچھا میرے بھائی، اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے۔ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے، اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے، فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ۔ ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کا خون بہے گا۔ جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً مفتی طارق مسعود صاحب کے اس وائرل بیان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے جس کو ماننے کا دعویٰ شیعوں کا بھی ہے، سنیوں کا بھی ہے، وہابیوں کا بھی ہے، یہاں تک کہ تمام جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یا اسلام پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہے، چاہے وہ کسی بھی گروہ فرقے سے ہو، ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، ماننے کا جو ایک زبانی دعویٰ ہوتا ہے اور ایک آپ کا کردار اور کریکٹر بتاتا ہے کہ آپ کتنا مانتے ہیں اور کتنا نہیں۔ تو اس کتاب سے میں 2 حکم یا 2 آیتیں آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کو یہ ہوگا کہ حکم کیا تھا اس میں۔ پہلی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، عدل کے علمبردار بنو، یعنی قوامین بالقسط للہ، اے ایمان والو عدل کے علمبردار بنو اللہ کے لیے، اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بہت ساری اس موضوع سے متعلق بہت حکم ہے بھائی۔ ایک اور بس پیش کر کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 135، سورت نمبر 4۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور وقت آنے پر اللہ کی طرف گواہی دو، اگرچہ خود پر ہو، یعنی وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر، یعنی وہ گواہی ان کے خلاف بھی آپ کو دینی ہے تب بھی دو۔ اگر کوئی مالدار یا فقیر ہے تو اللہ ان کا تم سے زیادہ خیرخواہ ہے، سو تم انصاف کرنے میں دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہ میں نے صرف 2 آیتوں کا انتخاب کیا بتانے کے لیے کہ بھئی یہ وہ ہے جس میں نہ اہل علم کا اختلاف ہے، نہ مفسرین کا اختلاف ہے، نہ اس کی تشریح میں کئی اقوال آپ کو ملیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، یوں ہے فلانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل سیدھا سیدھا کچھ سب اخلاقی احکامات کے اندر یہ چیزیں آتی ہے۔ باقاعدہ عدل کا جو زیادہ زور ہے، اور عدل سے مراد صرف عدالتوں میں ہونے والا نہیں کہ آپ نے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا، وہ بھی ہے، لیکن صرف وہاں تک نہیں ہے، آپ کے ہر عمل، ہر بات میں یہ چیز آنی چاہیے۔ تو یہ کتنا مشکل کام ہے کہ آپ جب گواہی دو، یعنی کوئی بات کرو
کسی بھی معاملے پر، تو اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بات میری اپنے خلاف ہے، میرے والدین کے خلاف ہے، نہیں، جو بات ٹھیک ہے، درست ہے، اس کو کہنا چاہیے۔ اور یہ جو سورہ مائدہ کی میں نے آیت پڑھی، اس میں کیا کہا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی مخالفت، اس کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ مخالف قوم دشمن ہے آپ کا، ٹھیک، یہ ہو گیا اصولی ایک بات۔ اب جو ہمارے ہاں فرقے بنے ہیں، گروہ بنے ہیں، مکاتب بنے ہیں، تو اس میں سے پھر وہ جو آیت میں ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر حزب، ہر گروہ کا یہ خیال ہے کہ ہم ہی سچائی پر ہے، اور ہر ایک اپنے اس دعوے میں مگن ہے، خوش ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ اب جب ہمارے ہاں کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے جس میں کسی مسلک کی تنقیص ہو رہی ہو یا کسی مسلک کی تعظیم کا اظہار ہو، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے، ہم انصاف سے کام نہیں لیتے۔ خاص طور پر جو مبلغین ہے پرجوش، یہاں تک کہ جو محققین کے نام پہ بھی لوگ ہیں، تو وہ بھی اس میں نظر ایسا آتا ہے، ایسا نہیں کہ سب ہے لیکن استثناء بھی ہے اس کے اندر، تو یہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو آیتیں میں نے اس لیے پڑھی، اور یہ پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا کہ ان کے طالب علم کا اپنے بارے میں خیال ہے، اور یہ بہت پختگی کے ساتھ خیال ہے کہ اس وقت ہم کسی بھی مذہب، مسلک، عقیدہ یا کسی نقطۂ نظر کے نہ ہم ترجمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کی تبلیغ کو اپنے لیے کوئی مذہبی، اخلاقی، دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ابھی تک کسی مسلک سے نہیں وابستگی رکھتے۔ اس طرح اگر ہو بھی، اگر کہیں آپ کے فقہی عملی احکام میں آپ کسی خاص اس پہ چلتے بھی ہوں گے، تب بھی ہم نے بھرپور یہی ہماری خواہش، تمنا، کوشش رہی ہے، اور یہ منہج بھی رہا ہے کہ ہم بات کریں گے، دو ٹوک کریں گے، بلا چون چنا کریں گے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے نکل کے کریں گے، اور جو جس کا موقف ہے اس کو یا تو انہی کے الفاظ میں بیان کریں گے یا ان کی کتابوں سے بیان کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ دیانتداری اور غیر جانبداری کو ہر صورت میں برقرار رکھوں۔ یہ طالب علم کا منہج ہے۔ اب یہ جو مسئلہ طارق مسعود صاحب نے جو چھیڑا تھا، اور جس کے اوپر بہت لے دے ہوئی، اور خاص طور پر سنیوں سے بھی کچھ لوگوں نے اس پہ بات کی، اور ہمارے اہل تشیع دوستوں کی طرف سے بہت زیادہ اس کو وہ کیا گیا کہ یہ دیکھو سنی مولوی نے کیا کہا، تو وہ جو بات ہے جس کے اندر یہ طارق مسعود صاحب جن کی ہم آپ کو بتا رہے، انہوں نے یزید اور امام حسین علیہ السلام کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے ایک بات جو کی، اور اس میں انہوں نے ایک حدیث کا بھی حوالہ دینے کی کوشش کی، تو اس کے اندر طارق مسعود صاحب نے کیا کہا، میں مختصراً، آپ نے سنا ہے، میں آپ کو پھر بھی سنا دیتا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ میرے بھائی، اگر یزید کو نہ اچھا کہیں، نہ برا کہیں، تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے۔ دنیا میں ایک اصول اچھا، پہلی بات تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے بیعت نہیں کی، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد جو امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف تشریف لائے، اور وہ یہ سب کچھ جو حادثہ ہوا، اور اس میں ہم نے تفصیل سے بات بھی کی ہوئی ہے، تو اس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اپنا اقدام کیا تھا۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جب ہم فقہ اور کلام کی کتابوں میں ایک بحث ہم پڑھتے ہیں کہ حکمران کون ہو سکتا ہے، یعنی اس میں پہلی بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی، اصولی بات ہے یہ، شیعہ تناظر کیا ہے، اور خاص طور پر اثنا عشری شیعوں کا بھی، یعنی ان کے ہاں، یعنی ہم جب شیعہ بولتے ہیں تو اس میں زیدی، اثنا عشری، نصیری، یہ سب لوگ اس کے اندر آتے ہیں، اسماعیلی، بوہری، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بنیادی پوائنٹ کیا تھا جس سے وہ باقیوں سے الگ ہو رہے، اور یہ تمام فرقے میں بتا رہا ہوں، ان کا یہ ہے کہ امام یا حاکم جو مسلمانوں کو ہوگا وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوگا اور معصوم ہوگا۔ عصمت، جو نبی کی عصمت ہوتی ہے، وہی عصمت امام کو بھی حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ حاکم اسلامی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ویسے ٹھیک ہے، حاکم کوئی بھی ہے، وہ ایک ہوتا ہے بالقوہ حاکم ہونا، ایک بالفعل حاکم ہونا، کہ حاکم تو مجھے ہونا چاہیے لیکن دوسرے نے اس پہ قبضہ کر لیا، بیٹھ گیا، تو ان کے ہاں یہ تصور تھا، اور کہ امام کو، حاکم اسلامی کو، امام میں دیکھیں اس میں بھی آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی امام کا یہ وہ نہیں ہے، اس میں بہت جھگڑے اختلاف بھی ہے تھوڑا سا، لیکن بنیادی مفہوم یہی ہے کہ امام خدا کی طرف سے منصوب ہوگا، مقرر ہوگا اور معصوم ہوگا۔ یہ اب ہوا یہ کہ جو ہمارے ہاں 12 امامی ہے، انہوں نے لا کر اس کو 12ویں امام پہ جا کر اسٹاپ کر دیا، اور یہ کہا کہ 12واں جو امام ہے وہ غائب ہے، انہوں نے غیبت کبریٰ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب
حیثیت امام نہیں ہے تو حاکم اسلامی جو خدا کی طرف سے بھی مقرر ہو اور معصوم بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا پھر نظریہ جس کو ہم ولایت فقیہ وغیرہ کہتے ہیں وہ بات میں پھر وہ چیز آتی ہے۔ سنی نقطۂ نظر کیا تھا؟ سنی نقطۂ نظر کہ ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی ایک متفقہ طریقہ نہیں ہے خلیفہ مسلمین کے انتخاب کا، یا جو ہم لوگ ڈیموکریسی جمہوریت پہ بات کر کے کوشش کرتے ہیں وہاں سے لینے کی، ٹھیک ہے اس کی کوئی ہلکی جھلک آپ وہاں سے لے آئیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے ہاں نہ وہ خلیفہ پیغمبر کے بعد خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، نہ ہی وہ معصوم ہوتا ہے۔ عادل ہونا ضروری ہے، شرعت میں سے ہے، عادل اور معصوم ہونا یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا بنیادی موقف ہے، اور اسی موقف کو آپ سمجھ لیجئے معتزلہ اور خوارج اور یہ باقی جتنے بھی فرقے جس کو ہم غیر شیعی فرقہ کہتے ہیں ان سب کے ہاں یہی ہے، باقی جزیات میں بالکل ظاہر سی بات سے اختلاف ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں نقطۂ نظر یہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب اہل تشیع میں یہ ہوا کہ زیدیہ کے ہاں وہ ایک ان کے ہاں پھر یہ بحث ہے کہ امام کی جو امامت ہے وہ ہے تو خدا کی طرف سے امام، لیکن کیا وہ نص جلی سے ہوگا یا نص خفی سے، ٹھیک ہے۔ تو تین کے بارے میں ان کے ہاں اتفاق ہے کہ یہ ان کے اوپر نص موجود ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے باقی خلفاء کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ اپنا زندگی گزاری، تو زیدیہ کے ایک فرقے کے علاوہ باقی سب فرقے اس کو درست مانتے اس خلافت کو، جس کو باقی شیعہ درست نہیں مانتے۔ اسماعیلیہ کے ہاں کیا ہوا، وہ ابھی تک ان کے ہاں زندہ امام کا تصور موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ ہوا کہ بھئی حاکم کون ہوگا، یہ مسئلے کا حل دو بڑے تناظروں میں نے آپ کو بتا دیا، تسنن کا یہ ہے، تشیع کا یہ ہے۔ اور تشیع میں اثنا عشری کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جب ہم شیعہ پہ بات کرتے تو میں اپنے آپ کو بہت کوشش سے شعوری طور پر میں اس پہ لایا ہوں کہ میں فرق رکھوں کہ بھئی شیعہ اثنا عشری کی بات ہو رہی ہے، شیعہ زیدی کی بات ہو رہی ہے، شیعہ نصیری کی بات ہو رہی ہے، شیعہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، وہ جو خود وہ اپنے نوبختی نے بھی 73 سے زیادہ فرقے گنائے، خیر اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات آگے کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز آپ نے ذہن میں، اثنا عشریوں کے ہاں کیا ہوا کہ بھئی 12واں تو وہ کہتے نہیں وہ غیبت میں ہے، لیکن ہے وہی امام، اب ان کے نیابت کا سلسلہ ہے جی، اور اس میں اختلاف ہے ولایت فقیہ کیا ہے، اور اس کے جو امام خمینی کا تصور کیا تھا، باقر صدر کا کیا تھا، ان سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہے، اور یہ سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنی تناظر میں مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی خلیفہ کا عادل ہونا تو ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ اب اگر کوئی غیر عادل ہے یا ایک بادشاہ بن گیا، حکمران بن گیا، اس کے بعد اس کی عدالت مجروح ہو گئی، ظالم ہو گیا، فاسق ہو گیا، جو بھی آپ اس کے اوپر بات کریں، تو ہونے کی کرے، یعنی اب کیا کرے، اس کی وہ صفت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا ایک ہے جو حاکم ہونے کے حکومت پہ آنے کے بعد، برسر اقتدار آنے کے بعد وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ عدالت مجروح ہونا تو الگ چیز ہے نا، کہ آپ حاکم ہو کے کسی مرتکب کبیرہ آپ ہو گئے، کوئی ایسے کام جو گناہ کے بڑے اس میں آپ مبتلا ہوئے اور وہ آپ اس کے کو ترویج بھی دے رہے، سب تو یہ فسق ہو گیا۔ کفر کیا ہے کہ آپ کا بالکل ایسا کوئی عقیدہ اپنا لیا، کوئی ایسی بات کی جس سے آپ کا ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کر کے آپ خارج عن الملہ ہو گئے، تو یہ دو صورتیں ہو گئی۔ تو اب خارج عن الملہ سے متعلق بھی یہ ہے کہ بھئی ایسے حکمران کو کیا کیا جائے، اور فاسق چونکہ وہ حاکم ہونے کی ایک بنیادی شرط اس میں مفقود ہو گئی، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اب اس حاکم کو معزول ہونا چاہیے اصولی طور پر، یعنی جو فاسق ہے اس کو بھی معزول ہونا چاہیے، اقتدار سے اس کو باہر ہونا چاہیے، اور جو کفر کا ارتکاب کرے تو اس کو ہونا ہی باہر چاہیے، ٹھیک۔ اب اس کو باہر کیسے کیا جائے، طاقت، پاور، سب کچھ اس کے پاس ہے، اب اس کو کیسے باہر کیا جائے، تو اس کی مختلف طریقے۔ اس کا جو آخری مرحلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں خروج علی الحاکم، یعنی مسلح ہو کر، یا آپ اپنی طاقت اتنی جمع کر لے کہ ہم اس سے ٹکرا جائیں اور بغاوت کر کے اس حاکم کو ہم معزول کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم خروج علی الحاکم کہتے ہیں۔ اب یہ جو خروج علی الحاکم کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بہت سے مسائل ہیں، یعنی زیدیہ کا بالکل دو ٹوک ہے کہ بالکل جو امام ہوگا وہ خروج کرے گا ظالم اور فاسق کے خلاف، نہیں تو امام ہی نہیں ہے۔ امام جعفر وغیرہ سے جو ان کی علیحدگی وغیرہ میں بنیادی بات یہ ہے۔ دوسری بات، یعنی آپ جو معتزلہ ان کے ہاں بھی ہے کہ امر بالمعروف کی زمین میں بہت یہ ضروری کام ہے۔ اب ہمارے پاس دو فرقے بچتے جو آج کل یہ چونکہ آپس میں لڑتے زیادہ اور ایک دوسرے پہ طنز و تشنیع اور یہ کرتے ہیں، ان دونوں کا کیا ہے؟ دیکھیں اہل تشیع کے ہاں پوری تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کا اقدام ہے جو آپ نے کیا، ان سے پہلے کسی امام کا اور ان کے بعد کسی امام کا نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کا مسئلہ الگ ہے
وہ چونکہ خود برحق خلیفہ تھے، ان کے خلاف کسی نے اقدام کیا، امیر معاویہ وغیرہ نے، وہ الگ کیس ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر یہ نہیں کہ امام علی نے کسی حاکم کے خلاف خروج کیا تھا، نہیں، دوسروں نے ایک حاکم اسلامی یعنی حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا۔ حضرت علی سے بھی بات کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے کہ شیعہ تصور امام معصوم کا ہے ان کے بارے میں، سنی تصور صحابی کا ہے جو کہ عادل ہوتا ہے اور خلیفۃ البرحق ہے، مسلمانوں کا خلیفہ برحق، اور صحابی، اور اوپر سے وہ یعنی ایک تو صحابی ہونے کی وجہ سے عادل ہے اور بطور خلیفہ بھی وہ عادل ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد آپ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیجئے گا، اس سے پہلے 3 خلفاء کے دور میں مولا کائنات کی سیرت کو دیکھ لے، امام حسین علیہ السلام کے بعد زین العابدین سے لے کر 12واں، تو کیا وہاں دوبارہ کوئی ایسا کام ہوا؟ ٹھیک ہے، امام حسین کو ہم استثناء کر کے نہیں ہوا، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں یہ ہوا ہے، کیونکہ جھوٹ ہوگا۔ اب بھائی کیا یزید کے بعد آنے والے حکمران وہ یزید کے ہم پلت ہے غلط ہونے میں، اس سے نیچے تھے، اس سے اوپر؟ ظاہر سے ہر خلیفہ، ہر حکمران کا اپنا ایک وہ ہے، انتہائی بد کردار ٹائپ لوگ بھی آئے اور کچھ اچھے لوگ بھی بیچ میں آئے، تو کسی امام نے ایک تو یہ اقدام نہیں کیا۔ اب امام علی مقام حسین علیہ السلام کا اپنا اقدام، اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے تحقیق کے ساتھ ہم نے 4 سے 5 گھنٹے کی گفتگو کی ہوئی، میں اس سب کو یہاں نہیں دہراؤں گا، کسی دوست کو، کسی بھائی کو اس موضوع سے دلچسپی ہے تو وہ لازمی دیکھے کہ اس کے اندر تمام دلائل، تمام نظریات کو طالب علم نے جمع کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، ہم نے اپنی کتاب میں بھی اس پہ بات کی ہے، اور آگے اس پہ ایک پورا ایک کام ہے ہمارا۔ خیر، تو یہاں پر امام حسین کا آتا ہے۔ اب امام حسین کا اقدام خود کیا تھا بھائی، اس پہ بہت اختلاف ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں اس کو خروج علی الحاکم ہی کے تناظر میں زیادہ دیکھا گیا، اس کو آسانی کے ہم یہ کہیں گے کہ امام حسین کے قیام کی انقلابی اور سیاسی تفسیر اس کا غلبہ ہو گیا ہمارے ہاں، تو اب ہمیں یہ اہل تشیع کے نوجوانوں اور ان کو یہی لگتا ہے کہ یہی ایک تعبیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، خروج کے خلاف یعنی خروج کی ممانعت پر کسی حکمران کو ہٹا کر اسلامی حکومت کے نام پر تحریک چلا کر معاشرے کے اندر ایک بغاوت کہیں، انارکی کہیں، یا ایک اس طرح کی تحریک چلانا، اس کے ممانعت پر ائمہ معصومین سے بے شمار احادیث موجود ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ شیعوں کے ہاں ائمہ معصومین کے بے شمار احادیث اس پہ موجود ہیں، اور ان احادیث میں آپ کو یعنی ممانعت بھی آپ کو نظر آئے گی، یہاں تک کہ حرمت کے فتویٰ، یہاں تک کہ ان کو طاغوت سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں تک کہ ان تمام جھنڈوں کو کہا کہ یہ رائے طاغوت ہے، اس طرح، ٹھیک۔ دوسری طرف کچھ روایات جو عمومی روایات ہے اس سے یہ ملتا ہے نہیں، آپ کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، یوں کرنا ہے، فلانا، تو خود اہل تشیع کے ہیں اس پہ شدید اختلاف ہے، بلکہ علامہ جمیل حمود العاملی جو لبنان کے ایک بہت بڑے مرجع تقلید ہے، ان کی کتاب بھی ہے ولایت فقیہ کے رد میں، اور ویسے اس موضوع پر ان کا یہ دعویٰ ہے، اور بہت سے جو اسی نقطہ نظر کے ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ خروج کی حرمت پہ اجماع ہے شیعوں کا، اور اس سے متعلق احادیث جو ہے وہ تواتر کی حد کو ہے، یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اب جب چونکہ وہاں پر خاص طور پہ امام خمینی اور اس کے بعد یہ تحریکات، اور اس سے پہلے مسلمانوں میں جو احیائی تحریکیں چل رہی تھی، اس پورے تناظر میں اب اہل تشیع کے اصولی اور خاص طور پر اس نظام وغیرہ کے ماننے والے وہ پھر اس کو خروج کو اسی تناظر میں لیتے ہیں، اور امام حسین کے قیام کی وہی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال جب ہمارے آغا شرف الدین صاحب موسوی حفظہ اللہ کی جو پہلی کتاب اس پہ آئی ہے، تفسیر سیاسی قیام امام حسین، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو نظر آئے گا، تو یہ ہو گیا ان کا تناظر۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں اہل سنت کی۔ اہل سنت کی ہاں بھی چونکہ حدیثیں دونوں طرف کی ہے، یعنی یہ جو مسعود نے پیش کی حدیث یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں جس میں منع کیا، اور یہ کہا کہ بھئی جو تمہارا حاکم اس کی اطاعت کرو، سنو، اور اس کے خلاف نہیں نکلو۔ بہت سی روایتیں موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ مقابلے پہ بھی کافی روایتیں ہیں جس میں آپ کو یہ کہ نہیں، ظلم کو کیسے قبول کرے، ظالم کے خلاف نکلنا ہے، حاکم کو ایسا ہونا چاہیے، اس کی یہ صفات ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، میں آپ کو ضمناً بتا دوں، آپ اس پوری تفصیل کو اگر ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی منتظری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 2011 یا 12 میں، آپ ان کی کتاب ولایت الفقیہ پڑھ لیں، سب سے مفصل کتاب، اس یعنی اب تو اور مفصل کتابیں آ گئی، لیکن ان کے دور تک وہی کتاب تھی جو بہت تفصیل سے تمام دلائل کا انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا، اور وہ چونکہ خروج اور تحریکات اس کے بڑے شدت کے حامی تھے، تو انہوں نے ان تمام روایتوں کا جواب دینے کی کوشش کی جن میں ممانعت ہے۔ اسی طرح کاظم حائری صاحب کی کتاب بھی ہے الکفاح المصلح، اس میں بھی یہ بحث مل جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کہ اہل سنت کے مصادر کی حدیثیں بھی منتظری صاحب نے کہ بھئی یہ ممانعت والی ہیں اور ان میں حکم بھی ہے، ایسے لوگوں کو نہیں قبول کرو تو کیا، تو انہوں نے اس کی اپنی توجیحات دی۔ اس میں ایک چیز جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ شیعہ ہو یا سنی،
ان میں سے کسی کا بھی یہ نہیں ہے کہ آپ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کریں گے۔ ایک جبر اور اکراہ سے آپ سے غلط کام کروائے گی وہ الگ ہے، وہ تو خود الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان اور تقیہ کی پوری بحث اسی تناظر میں ہے، یعنی الا ان تتقوا منہم تقاتا، کہ آپ سے کسی نے جبر و اکراہ سے ڈنڈے کے زور پہ اسلحے کے زور پہ آپ سے کوئی غلط کام کرایا تو اس کا استثناء ہے، اس کو کوئی فرقہ بھی نہیں کہے گا۔ ہاں عزیمت یہ ہے کہ آپ وہاں پر بھی کھڑے ہو جا، نہیں تو مارنے تو مارو بھائی، میں تو اس اصول سے نہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے یہ نہیں رکھا، ان کو رخصت ہے کہ وہ کلمہ کفر کا عمل کفر کا اظہار کرے اکراہ کی صورت میں۔ اب وہ اکراہ حاکم سے ضروری نہیں، ہو سکتا ہے گلی کا غنڈہ بدماش بھی آپ کے ساتھ یہ کرے کہ تم یہ کام کرو نہیں تو میں تمہارے کھوپڑی میں گولی گھسا دوں گا، تو یہ ایک الگ تناظر ہے۔ لیکن اصول کیا ہے شیعہ سنی سب میں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ایک حدیث بھی ہے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت پہ نہیں ہے۔ ہاں باقی بطور حاکم ہونے کے ٹھیک ہے، ایک نظام ہے، سسٹم، اس میں آپ کو رہنا ہے، قانون کے مطابق جو بنا ہو اس کو آپ نے چلنا ہے، یہ ان کا تناظر ہے۔ تو اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ حاکم جو بھی ہو آپ نے بس سمع و طاعہ فلانا اس حدیثوں کو لا کر، ٹھیک، اب ہم آتے ہیں کیا کیا جائے، یعنی سنیوں کا موقف ہے کیا بھائی؟ ایک تو اب وہ ہمارے جو کچھ شیعہ دوستوں نے اس کو بہت اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ دیکھو اصل تسنن تو نکل آیا نا، اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، شیعہ سنیوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، یہ یزیدی ہے۔ یہ اب مجھے لگتا ہے کہ ایک ایکسٹریم اس پہ جا کے کہ بھئی کیا سنی جب بولتے ہیں تو 4 فقہی مکاتب، 3 کلامی مکاتب، ان سب کا مجموعہ ہے، اور اس میں میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم سنی بولیں گے تو ہم اس میں بتائیں کہ اہل سنت والجماعت حنیفی، اہل سنت والجماعت شافعی، اہل سنت والجماعت مالکی، اہل سنت والجماعت حنبلی، ٹھیک ہے، ابن تیمیہ وہابی، یعنی اس کو آپ اسپیسیفک کر کے بتائیں نا۔ جس طرح شیعت پہ بات کرتے ہوئے ہمارے ہاں کیا ہوا ہے تحریف قرآن، اور اس پہ جی شیعوں کو یہ ہے فلان، اب وہ شیعہ بیچارے سے فائدے دے کے تھک گئے کہ بابا یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے یہاں غالیوں کا عقیدہ ہے، ہمارے یہاں نصیریوں کا عقیدہ ہے، ہمارے یہاں زیدیوں کا، لیکن آپ نے شیعہ کہہ کے ان کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہی کام ادھر سے بھی ہوتے، تو یہ کیا میں نے اس لیے شروع میں جو آیتیں پڑھی اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، یہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں اس کو رکھنا ہے کہ بھئی جتنا ہو سکے انسان خیر، اگر آپ اس کتاب کو مانتے نہیں تو آپ مستثنا ہے اس سے۔ اب یہ اس کی بات پہ میں ایک دو جو سوشل میڈیا پہ تو اس پہ ہزاروں لوگوں نے اس پہ پوسٹ اور یہ کیا، میں ایک دو چیزیں پڑھتا ہوں، ایک سنی کا ایک دو شیعوں کا، کہ انہوں نے اس یہ مسعود نام کا جو مفتی ہے، کیا نام ہے، طارق مسعود، مطلب ظاہر سی بات آپ بھائی جو آپ کا میدان نہیں ہے، جس پہ آپ کی تحقیق نہیں ہے تو نہیں اپنی زبان کھولنی چاہیے، لیکن بہرحال کون روک سکتا ہے بھائی۔ اس پہ ہمارے ایک پیج ہے درس اہل بیت اس نام سے فیس بک پہ، اس پہ لکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی کی ایک بات اچھی ہے کہ سنیوں کا اصل عقیدہ ببانگ دہل پیش کرتا ہے، اور عام سنی مولویوں کی طرح سنیوں کا اصل عقیدہ چھپاتا نہیں، یہ ذہن میں رکھنا آگے، کیونکہ یہ بات دین اسلام کی ہو رہی ہے تو سنی عقیدے کے مطابق، کیونکہ حاکم کا نیک یا بد ہونے کی بحث نہیں ہے، سنی پر واجب حاکم جیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرے۔ بہرحال غلط بیانی ہے اس میں۔ اگر نمرود بادشاہ بن گیا، ٹھیک ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو سنی پر واجب ہے نمرود پر ایمان لائے، اس کی اطاعت کرے، لیکن کیونکہ سورہ صافات آیت 83 میں اللہ تعالیٰ نے نمرود کے خلاف کھڑے حضرت ابراہیم کو شیعہ کہا، تو شیعہ پر لازم ہے کہ ابراہیم کی اتباع کریں گے، نمرود پر لعنت کریں گے۔ اگر فرعون بادشاہ بن گیا، اس کے پاس پاور ہے، تو سنیوں پر واجب ہے کہ فرعون کی اطاعت کرے، اسے خدا تسلیم کرے، لیکن کیونکہ حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے اور اللہ نے سورہ قصص آیت 15 میں موسیٰ کے پیروکار کو شیعہ کہا، شیعوں پر واجب ہے موسیٰ کی اطاعت کرے، فرعون پر لعنت کر دے۔ سلسلہ یزید تک پہنچے تو سنیوں پر واجب ہے کہ یزید ملعون کی اطاعت کریں، لیکن شیعہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مولا علی کے پاس حکومت آئی، عائشہ، معاویہ، طلحہ، زبیر، عمر عاص نے مولا علی کے خلاف جنگ لڑی، لہٰذا یہ عائشہ اور معاویہ کا لشکر مفتی طارق کے فتوے کے عین مطابق باغی، سرکش، دین سے خارج گروہ تھے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل یہ بات نکلتی ہے اگر ہم طارق مسعود کی اس بات کو سنیوں کو مجموعی عقیدہ کہہ کر بیان کریں۔ اسی طرح ایک سنی ہے ابو القاسم فائق ذوالفقار حنبلی، انہوں نے طارق مسعود کی اس بات کی حمایت کی، کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے اس موقف کے بیان کی اہمیت سے صرف وہ لوگ واقف ہیں جو مسلم ریاستوں کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اس موقف کے بیان سے اہل سنت کے مندرجہ ذیل عقائد واضح طور پر عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ حامی ہے، یہ اپنا طارق مسعود کی بات کی حمایت کر رہے اور سنی ہے۔
لکھتے ہیں سنت صرف حاکم کا اسلام دیکھتے ہیں، فسق، فجور، ظلم و جبر و ستم نہیں۔ بالکل غلط بات، ایسا نہیں ہے، وہ میں بتاؤں گا مختصرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یزید کی صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، وہ اسے شرعی حاکم سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ احناف کے معتبر علماء کا آج بھی یہی موقف ہے جو امام طحاوی نے بیان کر رکھا ہے، جس کی نسبت انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان، قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر رکھی ہے۔ الغرض یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، جسے امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر اپنی کتابوں میں بیان کر رکھا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے پوری امت کو دکھایا ہے۔ قیصر عباس صاحب کوئی شیعہ ہے، انہوں نے بھی اس پہ لکھا کہ طارق مسعود کا یزید ملعون کا دفاع کرنا اور امام حسین کے یزید کے خلاف نکلنے کے فعل پر اشارتاً انہیں واجب القتل کہنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ دراصل عامہ جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ سنی مراد ہوتے ہیں۔ عامہ کا اصل منہج یہی ہے اور ان کے اکابرین، محدثین و فقہا کی اکثریت اسی منہج پر قائم تھے۔ یہ بہتر ہے کہ انہوں نے استثناء یعنی یہ بتا دیا بھائی اس کا مطلب مجموعی نہیں ہے، اکثریت، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگر یہ لوگ آپ کو امام حسین کے دفاع کرتے نظر آئے تو در حقیقت وہ اپنے اکابرین کے منہج کے باغی ہوتے ہیں۔ بہرحال مختصراً عرض ہے کہ یزید وہ نجس کلب ہے، یعنی کتا ہے، جسے تاویلات کے پانی سے نہلانے والا اسے پاک تو نہیں کر سکتا مگر خود کو نجس ضرور کر لیتا۔ ابو فضیلت عباس عابدی صاحب اچھی پوسٹیں لکھتے ہیں، ان کا کیا تنزیہ ایک پوسٹ بھی ہے، لکھتے ہیں مفتی اعظم پاکستان دیوبندی اہل سنت جماعت طارق مسعود صاحب بالآخر جمود ٹوٹا، کب تک اپنا عقیدہ یزید عام اہل سنت کہ عوام کے آگے چھپاتے رہیں گے؟ ظاہر کرنا ہی پڑے گا۔ اہل سنت محدثین کا یہی عقیدہ تھا، باقی اہل سنت سادہ عوام شیعہ عقیدہ رکھتی ہے۔ میرا اس کے رد جواب ہے کہ حضرت آدم کے مقابل پھر شیطان کا کیا ہوگا، حضرت ابراہیم کے مقابل نمرود کا کیا ہوگا، حضرت موسیٰ کے مقابل فرعون کا کیا ہوگا؟ اہل سنت کا یہاں اصول تو ٹوٹ گیا۔ ظالم جابر، بے حیا قبول، مولا حسین قبول نہیں۔ اہل سنت مولا حسین کو اپنا خلیفہ ثابت نہ کر سکے، یہ سوال تو میرا 10 سال سے چیلنج پڑا ہوا ہے۔ ابو فضیلت عباس عابدی صاحب بہت ہے، میں اس پہ سب۔ اب اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اب دیکھیں اہل سنت یہاں میں نے بڑے بڑے اہل علم سے بات کی، اس طرح کنفیوژن ہے، مکمل کنفیوژن۔ آپ کسی میرے جیسے کوئی درمیانہ نیچے لیول کے علم والا یا آپ تھوڑا سا زیادہ علم والا بھی کسی مفتی نام، جب مفتی ٹائٹل سے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، بالکل وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مفتی مطلب ہوتا ہے بھائی جو لکھا ہوا ہے کتابوں اس کو نقل کر کے آگے بتاؤ، آپ کی اپنی کوئی وہ نہیں ہوتا۔ ابھی جو اہل سنت وغیرہ جو مفتی کا ٹائٹل اب وہ ہمارے ہاں ہو گیا، بس مفتی صاحب ہے تو بس پتہ نہیں یہ کیا مجتہد ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ہاں کنفیوژن زیادہ ہے۔ کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امام حسین کا قدم، ٹھیک ہے، جو باقاعدہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں ان کو خروج علی الحاکم کی زمین نہیں بیان کیا گیا۔ امام حسین صحابی ہیں اور اہل سنت کے نزدیک صحابی عادل ہوتا ہے، یہ ہو گیا ایک نقطہ کلیئر۔ ان کے مقابلے پہ یزید ہے جو کہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی نہیں ان کو صحابی مانتا، اور وہ اس کی فسق فجور جو ہے اس کو بھی جمہور یعنی میں 99% اہل سنت اس کو قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ فاسق ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں بننے کے بعد ہوا، کچھ کہتے ہیں پہلے تھا، لیکن اس میں جمہور کا یہ ہے کہ پہلے ٹھیک تھا، حاکم بننے کے کچھ بعد جو ہے وہ فسق اور فجور اور ان چیزوں میں مبتلا ہوا۔ تو ایک تو یہ فرق رکھنا، اہل سنت اگر آپ سنی ہے تو آپ کا عقیدہ یہی ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ صحابی اور اس کے مقابلے پہ ایک تابعی اور بادشاہ ہے وہ، اور اس کے یہ جرائم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا اب جو مشہور اہل سنت کے وہ یہی ہے کہ خروج حرام ہے، یعنی اس پہ امام نووی نے اپنی شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اجماع ہے اہل سنت کا کہ خروج حرام ہے۔ اچھا بھئی اگر خروج حرام ہے تو امام حسین کے اقدام کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ ان کی صحابیت کو بھی آپ نے بچانا ہے، اور وہ ایک فرزند رسول اہل بیت کے فرد ہونے کے ناطے ان کو باقی اصحاب پر دوسری فضیلت بھی حاصل ہے، تو اس کو بھی آپ نے بچانا ہے اگر آپ سنی ہیں۔ اگر آپ ناصبی ہے تو پھر آپ بالکل کلیئر، آپ کو کلین چٹ ہے، آپ جو بھی ان کے بارے میں بات کریں۔ اگر آپ سنی ہیں تو پھر تو امام نووی نے اب اس میں پھر تاویلات در تاویلات ان کو کرنا پڑتا ہے، جی یوں تھا، ایسا تھا، فلانا تھا، یعنی ایسے نہیں کوئی یزید کو بچاتے رہیں گے، نہیں، امام حسین کو بچانے کے چکر میں وہ کئی مغالطوں اور کئی ایسی چیزوں کا وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا، اگر حنفی مسلک کو ہم لیتے ہیں، اہل سنت والجماعت حنفی، تو اگر ان کے ہاں بھی ایسا ہی تھا اور متاخرین حنفیہ نے بھی یہ لکھا کہ حرام ہے خروج۔ اب کس مفہوم میں حرام ہے اس پہ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا اگر یہ حرام ہے تو خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو نفس زکیہ وغیرہ کی تحریکات کا نہ صرف ساتھ دیا، ان کے ساتھ تعاون کیا آپ نے، سمجھے نا، یعنی ٹھیک ہے تلوار لے کے آپ نہیں نکلے لیکن مالی تعاون کیا، سپورٹ کیا، ان کے جائز ہونے پر ان کی بغاوت آپ منفی مفہوم مت لیجیے گا، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے موجود حکومت کو گرانے کے لیے ان کی تحریک تھی، امام ابو حنیفہ اس کو بالکل صحیح سمجھتے تھے۔ تو ایک طرف صحابی کا عمل ہے سنی تناظر میں بات کر رہا ہوں، دوسری طرف جو ہے ابو حنیفہ جیسا سب سے بڑا قانونی دماغ ہے وہاں پر جو ان کے ساتھ ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے پھر جیسے ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح مسلم کی شرح اس نے بڑی اچھی بحث اس پہ کی ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں بھی تفصیل سے بیان کیا ہے اس مسئلے کو، اور یہ جو ابھی نئی کتاب بھی آئی ہے اس میں بھی ہم نے تفصیل سے، یعنی کہ جو ہمارے یہاں ٹی پی اور ان کے ہاں بھی جو کنفیوژن ہے کہ بھئی ہم ریاست کے خلاف ہے، تو یہ تو ایک اسلامی ریاست ہے، مسلمان بادشاہ یا حکمران وزیر اعظم ہے جو بھی، تو ہونے کی کرے آپ کے ہاں تو حرام ہے، تو ہم نے یہ بتایا کہ بھئی اس پورے تناظر میں بھی آپ ان کا موقف کو دیکھیں وہ کیا دلائل لاتے۔ اب مسئلہ یہ ہوا، اب جو محققین اہل سنت ہے جنہوں نے ان سب کو بالکل کونے کھدروں میں جا کے اچھی طرح اس کو تفتیش کر کے اس کو پڑھا اور اس طرح کیا، ان کا یہ خیال ہے، اور اس کی ایک اچھی مثال ڈاکٹر مشتاق صاحب ہے جو آج کل تو غیبت صغریٰ میں ہے کیونکہ چیف جسٹس کی وہ کوئی سیکرٹری صاحب لگے، لیکن بڑے علمی آدمی ہیں، ان کی کتاب بھی ہے بہت موٹی، یعنی دہشت گردی اور ان کے اوپر، تو اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو کھولا، اور ہم خود بھی جب اس کو اسٹڈی کرے تو ہم خود بہت کنفیوژن میں رہے، یار یہ ہے کیا، سرہ ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا، نہ شیعوں کے موقف کو پڑھتے ہوئے سرہ ہاتھ آتے نہ ادھر کے، اگرچہ ہم نے اپنی تدریس مدرسے اور حوزہ مدرسے سے کی ہوئی ہے سارا کچھ تعلیم کا الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود وہ تو ایک میٹرک پاس ہوتا ہے نا، مدرسے میں 10 سال پڑھنا ہمارے ہاں تو ہو گیا وہ علامہ فہم، وہ میٹرک پاس ہے بھائی، اس کے بعد آپ کو خود کرنا ہے، اس دوران آپ نے خود تحقیق کا آپ کے اندر مزاج ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ نے، ہمارے اساتذہ کہتے تھے بھئی یہ 10 سال پڑھ کے تم عالم نہیں بن رہے ہو، یہاں پر 10 سال آپ کو عالم بننے کے ٹولز ہم بتاتے ہو، بات بالکل ٹھیک، تو ہم حیران ہوتے تھے 10 سال لگا کے بھی بندہ عالم نہیں بنتا، تو بات میں سمجھ میں آیا تو گل وہ ٹھیک تھی۔ خیر، تو ان محققین اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ بھئی خروج فی نفس ہی جائز ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے، یعنی خروج حرام بھی ہے، خروج جائز بھی ہے، خروج واجب بھی ہے، یہ باقی حکامات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر حاکم کفر بواہ کا مرتکب ہے تو خروج واجب ہے، ٹھیک، اگر حاکم فسق کا مرتکب ہے تو خروج پھر جائز ہے، کرنا چاہیے، آپ کے اندر وہ طاقت، صلاحیت، استطاعت سب موجود ہے تو آپ کو نکلنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کی حکومت کو اس کو معزول کر دینا چاہیے۔ خروج حرام ہے بھائی، کب؟ ہاں یہ بات ہے، اور یہی شیعہ تناظر میں بھی یہ بات ہے جہاں پر ممانعت کی، لیکن اس کا تھوڑا سا مختلف یوں ہوگا کیونکہ وہاں پر معصوم کا حاکم ہونا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اصل شیعت، اسی لیے کچھ شیعہ منحرف شیعہ یا شیعت سے نکلے ہوئے کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے، خاص طور پر احمد الکاتب کی آپ کتاب دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اب جو شیعت ہے وہ شیعت ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے 12ویں امام کے بعد تو شیعت کی موت ہو گئی جس مفہوم میں شیعت ہے، پھر وہ کہتا ہے جب یہاں پر ڈیموکریسی اور جمہوریت کو مان لیا گیا شیعہ دنیا میں تو کہتا ہے اب تو شیعت ہے، یہ ان کا موقف ہے، میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یعنی نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے بھائی، تو نہیں ہے، امام کا منصوص ہونا ضروری ہے تو نہیں ہے، تو پھر تو خیر۔ تو اب یہ جو سنیوں کا موقف ہو یہ کہ امام خروج واجب ہو یا جائز ہو، اس کے اندر جو اس کے اپنے شرائط ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں کہ میں نے کہا اچھا میرے نظر میں شہباز شریف یا ریاست پاکستان یعنی کفر بواہ کو تو میں نکل گیا جی اسلحہ لے کے، کس کے خلاف نکلو؟ اسٹیٹ کے خلاف، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے پھر اس کی بہت کڑی شرائط ہیں، وجوب کی صورت میں بھی اور جواز کی صورت میں بھی۔ وہ جو اہل سنت کی حرمت کی بات ہے ان کا یہ کہنا ہے، محققین اہل سنت کا، آپ اس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں آپ کے اوپر، وہ کہتے ہیں امام حسین کا بھی بالکل خروج صحیح تھا، اسی طرح حضرت علی کے خلاف جو معاویہ کا قدم تھا وہ بھی خروج تھا، اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے جو ہم نے پڑھا، لیکن ان میں کچھ ناسبیت ٹائپ چیزیں آئی یا بعد میں وہ صحابی کا پورا تصور بھی لے کے گھومتے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہم بات کریں گے عدالت صحابہ، اس کے نتائج اور اس کے اثرات اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ خیر، تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ بھئی امیر معاویہ جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بغاوت کی انہوں نے ایک خلیفہ برحق کے خلاف، اس لیے سنت کا عقیدہ یہ ہے نا کہ حق علی کے ساتھ ہے، کس معاملے میں؟ اس خاص معاملے میں کہ حضرت علی حق پہ تھے، معاویہ غلطی پہ تھے، اب اس کے لیے سنی نے وہ کیا ہے کہ اجتہادی غلطی، اب یہ صحابی اور صحابی کے مقابلے میں تو آپ اجتہادی غلطی کہہ کر محفوظ کر لیں گے کسی کو، لیکن یزید جیسا جو کہ چلو تابعی ہے، یعنی صحابہ کی اولاد میں سے ہو، صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اس نے دیکھا ہوا، تو اس مفہوم میں ٹھیک ہے، یعنی اب جب تابعی اور صحابی کا مقابلہ ہو جائے تو پھر
ظاہر سی بات ہے اس میں تو سنی موقف تو ہونا ہی یہی چاہیے کہ بھائی یہاں پر تابعی جو بھی ہے بہرحال، اور اس کے یہ اعمال شنیعہ یہ سب موجود ہے. تو اس وجہ سے سنیوں کا یہ ہے کہنا کہ بھائی امام حسین نے اقدام کیا بالکل صحیح کیا، ابن زبیر کا اقدام بالکل صحیح تھا. اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے جو حمایت کی وہ کہتے ہیں یہی ہے کہ آپ جو ہے اس حاکم کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، بس وہ بنا ہوا ہے، طاقت پاور اس کے پاس، تو آپ کیا کریں؟ اگر اس کو ہٹانے کی آپ کے پاس طاقت ہے اور کامیابی کا امکان ہے کہ بھئی ہم اتنے لوگ 1000 10,000 1 لاکھ 1 کروڑ جتنے بھی لوگ ہم نکلیں گے اور اسٹیٹ کو ہم بالکل جام کر دیں گے اور لڑائی ہوئی تو ہم یعنی کم سے کم کامیابی کے اثرات آپ کے پاس موجود ہو، تو کہتے ہیں بالکل کرنا چاہیے. تو وہ جو حرمت ہے وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی ان سب تحریکوں نے نقصان اٹھایا، لوگ مارے گئے، معاشرے میں انارکی پھیلی، فساد زیادہ ہوا. یعنی اس کا جو مفسدہ تھا، اس کی جو تباہ کاریاں تھیں، اس کے فوائد سے اور اس سے جو نتائج نکالنے چاہیے اس سے بہت زیادہ تھے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے حرام ہے. اب ہم موجودہ جو اسٹیٹ کے تناظر میں ریاستی اس میں بندوبست میں آپ آج اب بتائیں، مثال کے طور پر ایران میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیٹ اور ان کی نظام ولایت فقیہ کو بالکل نہیں مانتے. پاکستان کے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی اسٹیٹ کے اس پورے بندوبست کو نہیں مانتے. ٹی ٹی پی اس کی سب سے بڑی مثال ہے، وہ نکلے ہوئے لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب اگر وہاں پر کوئی تحریک اس طرح اٹھے کہ بھئی ہم نے ولایت فقیہ کے نظام جو ہے یہ غیر شرعی ہے، ہم نے جو اسلام ہماری فہم ہے، کچھ ایسے فقہا نکلے وہ اور نکلے جنہوں نے تنقید کی ان سب کے ساتھ جو ہوتے، تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ تو وہاں کیا یہ کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ بڑے بڑے فقہا جو بیٹھے تھے اور یہ سارے زر خرید تھے، بکے ہوئے تھے، ان کے ہاں تھا بس سمع و اطاعت ہے اور کچھ بھی نہیں. دیکھیں آپ کے نزدیک جو بھی ہے ولی فقیہ، امام خامنہئی حفظ اللہ، امام خمینی، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں ان کو آپ کیسے وہ کریں گے نا؟ ان کی بھی دلیل ہے نا، وہ بھی یہ کہتا ہے نا کہ ان وجوہات سے یہ کیسے حاکم ہو سکتا ہے. خیر، تو یہ ایسا ہے نہیں جس طرح ہمارے شیعہ دوست پیش کر رہے ہیں اور جس طرح سنیوں کے اندر بھی کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں، یا جو طارق مسعود نے بات کی، یہ بالکل مطلب ایک سطحی بات تھی، ہم یہ کہیں گے. اس تمام کونے خدروں میں جا کے انہوں نے یہ چیز نہیں شاید پڑھی ہوگی. اب وہ یا تو سیاق و سباق کچھ اور ہوگا، لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. سنیوں میں اگر خروج حرام ہے تو اس کا تناظر میں نے آپ کو بتا دیا. سنیوں کے ہاں خروج واجب ہے تو اس کا تناظر میں نے بتا دیا. سنیوں کے ہاں خروج جائز ہے تو وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. باقی اس میں سے کچھ اب جیسے محدثین یا ٹھیٹ جو غیر فقہی لوگ، اخباری ٹائپ جو سنی، تو ان کے ہاں ظاہر سے تو وہ کہتے ہیں بس سمع و اطاعت ہے اور فلانا ہے، تو وہ اس کی لفظی اس پہ زیادہ اصرار کرتے ہیں. تو ان کے ہاں سے یہی تاثر بڑھتا ہے بھئی یہ تو بالکل بس ہر صورت میں آپ نے چپ کر کے بیٹھنا. جو سلفی لوگوں کا، ان کا اہل حدیث جن کو کہتے ہیں، ان کے ہاں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی. اہل تشیع کے تناظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے ہاں اس پہ اختلاف تھا، بلکہ کچھ کا یعنی ائمہ معصومین کے احادیث ہیں. حدیث شیعوں کے ہاں رسول اور امام دونوں کا قول ہے، برابر ہے، ہم پلہ ہے، ٹھیک ہے. حدیث کی تعریف یہ ہے کہ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. قول امام، فعل امام، تقریر امام. امام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے رضامندی کے اظہار کیا یا آپ نے منع کر دیا، وہ بھی حدیث ہے. امام نے کوئی عمل خود کیا، وہ بھی حدیث ہے. امام نے کوئی بات کی تو ظاہر سی بات وہ حدیث ہے. تو اہل سنت کے ہاں آثار صحابہ ہے، الگ ہے، قول رسول الگ ہے. تو اہل تشیع کے ہاں تو خروج کی ممانعت پہ حدیثیں ہیں، اور ان کے ہی کئی فقہا کا یہ خیال ہے کہ بھئی خروج حرام ہے جب تک قیام قائم نہ ہو جائے، جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سب حرام ہے. لیکن چونکہ وہاں پر مجتہدین ہیں، وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد کے نام پہ وہ پھر ان احادیث کی دوسری تعویل دیتے حرمت والی، اور جن احادیث میں ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف جو عمومی احکامات دیے گئے اس کو بنیاد بنا کے کہتے نہیں ہم نے تو ظلم کو کبھی قبول نہیں کرنا، اور ہم تشیع کی تاریخ یہ ہے، آپ الشیعہ والحاکمون کتاب اور اس طرح پڑھ لیں. تو ہمیں ایسے طالب علم کے طور پر لگتا ہے کہ دونوں ناانصافی کر رہے ہیں. اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھیں اگر آپ نے اس طرح کی موضوعات پہ بات کرنی تو کم سے کم تھوڑا سا دیکھ لیں نا، کہ اب تو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کتابیں ہیں، اس پہ نیٹ پہ آپ کو چیزیں مل جاتی، اس طرح پوری حدیثوں کے موسوعات موجود ہے. اب لفظ ڈالے حدیث آ جاتی ہے، تو اس طرح رہا کرے. ہاں باقی آپ نے چونکہ اپنے مسلک، شیعہ ہو یا سنی ہو، کوئی بھی آپ میں سے، اس نے چونکہ اپنے مسلک کو حتمی حق سمجھا ہوا ہے، اپنے مسلک کے بزرگوں کے اقوال کو حتمی حق سمجھا ہوا ہے، اپنے مسلک کے اخذ کردہ قرآن و سنت سے جو احکامات اسی کو انہوں نے اصل دین سمجھا ہوا، تو آپ نے ایسا کرنا ہے. لیکن اگر آپ محقق ہیں، تحقیق کے میدان سے آپ کا تعلق ہے، آپ اور اس کے باوجود آپ کا تعلق کسی بھی فکر، نظریہ، عقیدہ، مسلک، مذہب سے بھی آپ کی وابستگی ہے، تب بھی اگر آپ حقیقی محقق بننا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کو یہ بہت ذمہ داری والا کام ہے۔ اس کے اندر پھر لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا، کہ کسی مسلک، مذہب، عقیدہ، ازم کی دشمنی یا اس کے ساتھ نفرت یا اس سے آپ کی جو مخالفت ہے وہ آپ کی تحقیق پر غالب آ جائے تو یہ تحقیق نہیں ہوتی۔ یہ پھر آپ جو ہے اگر یہ نہیں کر سکتے یا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں تو پھر ہمیں کوئی اور کام کر لینا چاہیے۔ میں صرف ان دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بات جو واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں یا ہم سچائی لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو پھر تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک فوری ویڈیو ڈالنے کے لیے غیر معیاری تحقیق گفتگویں کرنا یہ اچھی بات یوں نہیں ہے۔ پھر آپ خود تو غلط اس پہ چلے گئے، لیکن آپ کے سننے والے بھی آپ سے یہی سمجھ کے کہ چونکہ عالم ہے، یہ اسکالر ہے، یہ دانشور ہے، یہ فلانا ہے، وہ آپ کی بات پہ اپنی رائے بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ ایک عام آدمی، ایک عام لوگوں کو تو یہ جھنجھٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کی ضرورت ہے، نہ ان کو یہ وہ ہے کہ بھئی وہ جا کے اس کو مزید تفتیش تحقیق کرے۔ تو یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کرتے پھر ان کی پذیرائی نہیں ہوتی۔ مطلب یہاں تو شوشے چھوڑنے والے، ہلہ گلہ والے، غلط بیانیاں کر کے ویوز لینے والے، وہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ تر وہی لوگ پھر آگے جا رہے ہوتے۔ تو ہم نے یہ بات پوری اس لیے کی کہ میں نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف سے یہ بددیانتی کا اظہار ہوتا ہے یا ناقص مطالعے کی وجہ سے اس چیز کا اظہار ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مفتی و شفتی کے جو ٹائٹل لگا کے لوگ گھومتے ان کو تو زیادہ ذمہ داری ہے بھائی، کہ یہ ٹھیک ہے اسٹیٹ کی طرف سے اللہ کا شکر ہے کوئی پابندی نہیں ہے یا اور کوئی ادارہ نہیں، لیکن آپ ایک پابندی اپنے اوپر بھی تو لگا سکتے ہیں نا۔ اس سے آپ اپنے مذہب کو بھی بدنام کریں گے۔ مثال کے طور یہ مفتی صاحب کیا نام ہے، مسعود طارق صاحب، اب یہ انہوں نے جو بھی کی، اب ان کے اپنے مسلک کے اندر بھی اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے، اور باقی جو ان کے مخالفین ہیں اس کو بہت زیادہ اچھال رہے کہ دیکھو جی بے سنیت، بے نقاب اور فلانا۔ اسی طرح جب کوئی شیعہ یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو یہ تو بادشاہ پرست ہے اور ان کے ہاں تو حاکم جیسا بھی ہو اس کو ماننا ہے، ان کے ہاں تو خروج کا وہ ہے ہی نہیں فلانا، تو پھر جب آپ کی کتابوں سے وہ ساری حدیثیں کوئی لے آئے گا آپ کا مخالف، تو وہ صرف وہی حدیثیں پیش کرے گا نا کہ دیکھو شیعوں میں تو ہے ہی نہیں، مطلب یہاں تو بالکل سمینا و اطاعنا سے نیچے کا درجہ آ گیا ہے، اور امام حسین کا قیام تو ان کے ہاں اس طرح ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے پھر ظاہر سی بات ہے شرمندگی اذا لم تستحی ما فاصنع ما شئت بھی ہے، روایت بھی ہے، اور یہ کوئی حکیمانہ قول بھی ہے کہ حیا ختم ہو تو پھر آپ جو بھی کرتے پھرے، تو یہ تکلیف والی بات ہے نا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طالب علم کا خیال ہے، طالب علم پوری کوشش کرتا ہے کہ اس بات کو ہم سامنے رکھیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اسی طرح ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، وہ سچی بات جو آپ نے بتانی ہے وہ اپنے خلاف بات کرنی پڑے، والدین کے خلاف۔ دیکھو سب سے زیادہ جو فضیلت، یہ جو حق ہے خدا نے اپنے بات اس کو والدین کو دے دیا، ٹھیک ہے، کہ خدا کی عبادت کرو وبالوالدین احسانا، یہ بہت تکرار کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر کہا نہیں، اس جگہ تو یہ بھی نہیں تم نے کرنا۔ اپنے خلاف جب بات ہو، والدین کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو، تو آپ کو یہ بات کرنی ہوگی۔ ہمت نہیں ہے، تپڑ نہیں ہے، مفادات آپ کے وابستہ ہیں، مسائل آپ کے ساتھ ہے، تو پھر زبان کو تالا لگانا ہی بہتر۔ لیکن ظاہر سے یہ کوئی بندے کی نصیحت کی بات ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم دیانتداری سے سب کو موقع پیش کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی مسلکی وابستگی کا ہم کبھی بھی اس ایک نقطۂ نظر کی تبلیغ نہیں کرتے، اور آپ ہمارے اس منشور سے، ہمارے اس اغراض و مقاصد سے، ہمارے اس میتھڈ اور منہج سے آپ متفق ہے، تو بس پھر آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائیں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی بتائیں کہ بھئی یہاں سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم سکھانے بیٹھے، ہم صرف بیان کرنے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا، اس موقف کے پیچھے یہ دلائل ہیں اور اس موقف کے پیچھے یہ دلائل ہے۔ باقی اس میں سے غلط اور صحیح کیا ہے، باطل اور وہ سچ کیا ہے، وہ فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے۔ جب آپ کے پاس دونوں موقف ہو اور دونوں موقف کے مذکور دلائل دیانتداری سے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائے، تو آپ ایک بہت اسکالر، دانشور، عالم نہ بھی ہوں، ایک عام انسان ہو میری طرح، تب بھی آپ بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یار یہ دلائل ہے، اور اس دلائل کی بنیاد پہ ان کا یہ موقف ہے، اور ان دلائل کی بنیاد پر یہ موقف ہے۔ تو ہم اسی غرض کے لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے کہ اس حوالے سے جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے اس کا تناظر کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، دوبارہ تکرار سے بتانا عجیب سی بات ہے، عسکریت پسندی کا بیانیہ اور پیغام پاکستان تفصیل سے مسئلہ خروج پہ بات ہے، مذہبی انتہا پسندی
اسلامی انقلاب و حکومت، اور اس میں بھی تفصیل سے بات ہے۔ اس کے علاوہ اسی یوٹیوب پہ 4 سے 5 بلکہ 6 سے 7 گھنٹے کی مکمل گفتگو موجود ہے، جس کے اندر ہم نے قیام امام عالی مقام کے اوپر تفصیل سے شیعہ، سنی، زیدی، معتزلی سب موقف کو پیش کیا، اور اس سے پیچھے ہم نے اس لیے خروج علی الحاکم پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے، اس کا مقصد یہی تھا۔ تو بہت شکریہ جی، پھر آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کسی اور اسکالر کے ساتھ، یا خود طالب علم کسی اور موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔